سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آپ سب کے علم میں ہے ایک کیس بڑے عرصے سے اس پر ہم بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ وجیہہ سواتی کا کیس عدالت میں چل رہا ہے اور اس سے پہلے اسے سزائے موت سنائی گئی تھی، 10 سال جیل بھی سنائی تھی اور جج نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ لیکن بعد میں یہ جو رضوان حبیب ہے، جو وجیہہ سواتی کا میاں تھا، اس نے اپیل کر دی تھی اور اب دوبارہ ایک فیصلہ آیا جو ایک سے زیادہ ججوں نے جناب بڑا سخت فیصلہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کو سزائے موت دی جائے اور اس وقت تک اسے وہاں پہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکتا رہنا چاہیے جب تک اس کی موت واقعہ نہ ہو جائے، اور بڑے سخت ریمارکس دیے۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کیس میں جو دولت کے چکر میں سب کچھ برباد ہو گیا، کسی جگہ پہ ایسے حالات بھی دیکھنے میں آئے کہ کئی جگہ پہ ناجائز قتل بھی ہوا، اور جس کی ذمہ داری بھی جو میڈیا یا ہماری جو ذرائع ہیں اس کے مطابق یہ وجیہہ سواتی کے اس خاوند پہ پڑتی ہے۔ وجیہہ سواتی کا جو پہلا خاوند تھا اسے جناب نگر ربوہ وہاں قتل کیا گیا تھا، وہ بھی ایک ڈاکٹر تھے، اور ایک سازش کے تحت یہ سارا کام اس وقت انجام دیا گیا تھا۔ پھر یہ میں بتا دیتا ہوں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ، کیونکہ لوگوں کو بتا رہے، اس کا والد بھی اس کیس میں ملوث تھا اور وجیہہ سواتی کو بہانے سے پاکستان بلایا گیا اور صلح کے لیے، لیکن وہاں قتل کر کے ایک گڑھے میں دفن کر دیا گیا، اور پھر جناب وہاں پہ کافی پیسہ جو ہے وہ پولیس کو کھلایا گیا، لاکھوں روپے، کیونکہ یہ کافی بڑی پراپرٹی تھی، بتایا جا رہا ہے کہ اربوں کی جائیداد تھی، ہمارے پاس ڈیٹیل تو نہیں ہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ پولیس کو بڑی رقم کھلائی گئی، مگر اب اس کی بیڈ لک کہاں سے ہوئی، اس نے بچ جانا تھا۔ بدقسمتی یہاں سے شروع ہوئی کہ یہ امریکن نیشنل تھی وجیہہ سواتی، اور امریکن کونسلیٹ، امریکن ایمبیسی کی مداخلت جب اس کے اندر شامل ہوئی تو یہ 2021 سے کیس چل رہا ہے، 22 میں سے سزا شاید سنائی گئی، یہ کیس چلتا گیا، کافی سالوں سے جیل میں ہے، اور اس کا والد جو میں بتا رہا تھا وہ اسی دوران جیل میں اس کی بھی موت واقع ہو۔ اب اس کے آگے کوئی اپیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن یہ جو اپیل اس نے کی ہوئی تھی اتنے سالوں بعد وہ ریجیکٹ کر دی گئی اور سزا جو ہے وہ بحال رکھی گئی۔ یہ کیس ہماری نظر سے بھی گزرتا رہا، ہم نے آپ کو بارہا دفعہ اس پر پروگرام بھی کیے، کافی کچھ بتایا بھی، اور جو ڈاکٹر مہدی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ بہت ایک عظیم انسان تھے، میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، اور یہ سارا جو کچھ بھی کھیل کھیلا گیا بہت ہی ایک دردناک اور اپنے بھیانک انجام کو پہنچا۔ اب اسے کب سزا دی جائے گی وہ بھی پتہ چل جائے گا، لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ آج کے دور میں، اب اس کیس سے تعلق نہیں، ویسے اب بات میں بتا رہا ہوں، یہاں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ یورپ میں، دنیا بھر میں، کہ قتل کر دیے جاتے ہیں خاوند، اور عشق مشوقی کے چکر میں لوگ پڑ جاتے ہیں، اور اس عشق کے چکر میں کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ یورپ میں بھی ایسے کیس پکڑے جاتے ہیں، کئی کیس سامنے آتے ہیں، مگر انجام اچھا نہیں ہوتا۔ شادیاں عورتیں کرتی ہیں اپنے سے چھوٹے خاوند کے ساتھ، 10 سال چھوٹے خاوند ہوتے ہیں، اور ان کو جب توجہ دلائی جائے کہ آپ یہ غلط راستہ اختیار کر رہی ہیں تو اس وقت ان کے سر پہ عشق جو ہے وہ اس کا بھوت چڑھا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ ایسے کھیل کھیلے جاتے، اور اس طرح بے گناہ لوگوں کی جان بھی لی جاتی۔ ایک سے زیادہ کیس ہماری نظر میں ہے، کسی کو میں جنرل ویسے بات کر رہا ہوں، مگر اس کیس سے میں نے پہلے بتا دیا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مقصد یہ بتانے کا آپ کو ہے کہ ایک غلط فیصلہ پورے گھر کو برباد کر دیتا ہے، ہر چیز تباہ و برباد ہوگی، جائیداد کدھر گئی، کیا بنے گا، اور جو اس کے بچے ہیں وہ ظاہر امریکہ میں ہیں، ان پہ کیا گزری، وہ کس حال میں تھے۔ میں لندن ان بچوں کو ملا تھا 4-5 سال پہلے، چھوٹے بچے جو 2 تھے،
اور کس تکلیف سے یہ بچے ساری زندگی گزرتے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن آج دیکھ لیں ابھی بھی جو آئے دن ہم بھی پروگرام کر رہے ہیں، ویسے ہی میڈیا پہ یہ خبر چل رہی ہے. تو مقصد یہ بتانے کا ہے کہ غلط فیصلہ نہ کریں. اچھا، دوسری جو پاکستان سے خبر ہے، پنکی. ایک تو ہمارے پنکی پروگرام بڑا چلتا ہے. جی بڑے بڑے سیاست دانوں کے نام آ رہے ہیں کہ یہ اس سے نشاور چیزیں خریدتے تھے. اداکاریں، ایک اداکار ہے ڈراموں میں آتا ہے، اس کی بھی تصویریں چل رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ بتایا جا رہا ہے بڑی لمبی لسٹ ہے. اور ان سب کے نام جیسے ہی آئے ہیں، یہ ایسے موقع پہ گرفتاری ہوئی ہے سندھ میں. آپ کو ہی پتا ہے جب پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے پیچھے کون ہے، کون اس کو چلاتا ہے. اور یہ جو پنکی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کسی پولیس آفیسر سے لاہور شادی کی تھی، اور اس کا بھائی جو ہے وہ بھی خاندانی بزنس تھا نا ان کا، تو وہ اسی طرح کی کیس سے بری ہو چکا ہے. اب جن جن کے نام سامنے آئیں گے، ظاہر ہے پولیس ان سے بھی پوچھ گچھ کرے گی. ہاں جی، وہ کہتی جی یہ ہمارے مشکل گاہک تھے اور میرے سے یہ مال چھال خریدتے تھے اور میں ان کو یہ مال چھال دیتی تھی. پھر اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر میں گرفتار ہوگی تو سامان آپ کو ملتا رہے. لیکن اس میں جو مزے کی بات ہے کہ ساتھ ہی طبیعت خراب ہوگی، گردوں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پرابلم ہوگی. زرداری پروگرام، نواز شریف پروگرام، ظاہر ہے جب آپ ان کی کڑیاں اس کی نکالیں گے تو جا کے انہیں سے ملیں گے. اور وہ بھی یہی ڈرامہ کرتے تھے. وہ شرجیل میمن آپ کو پتہ ہی ہے، ہاسپٹل پہنچ گیا تھا. وہ شہد، شراب، یہ سب قصے کہانیاں ہمارے وہاں پہ چلتے ہیں، اور اس کو بتایا گیا ہوگا کہ اب آپ نے یہ جو اپنی فلم شروع کرنی ہے، جو پارٹ 2 ڈرامے کا جو سیریز نمبر 2 کس وہ اب اس نے شروع کر دی. اور فوری طور پہ اسے ہسپتال پہنچایا گیا. عمران خان کب کا وہاں جیل میں ہے، اور اس کو یا بشرا بیگم کو یا یہ سنم جوید ان کے جسم میں زہر ڈال دیا گیا، لیکن اس لیے ہاسپٹل میں بچایا گیا کہ یہ کسی طرح ہماری ان سے جان چھوٹ جائے. تو لگ یہ رہا ہے یہاں تک کہ شاید صدر پاکستان تک یہ گیم جو ہے وہ ملی ہو، اور بعد میں اس طرح کی کڑیاں وہاں سے، کیونکہ اتنی پروٹوکول، اتنی پولیس والوں کی ذلت رسوائی جس طرح وہاں پہ ہو رہی ہے، وہ کوئی عام آدمی جو اس کے ذریعے نہیں ہوتا. تو یہ پاکستان ہے ہمارا جناب، یہ ہمارا عدالتی سسٹم ہے. یہ وہ ملک ہے جس کو آپ کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے. اور کئی بیچارے بدقسمت ہمارے پروگراموں میں بھی وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. جب آپ نے سبق ہی غلط سیکھا ہے تو آپ کے حساب سے تو ٹھیک ہی جا رہا سب کچھ. جب آپ خود غلط ہے تو غلط کو غلط ہی کہیں گے. جب آپ کو اس چیز کا شعور ہی نہیں آیا، جب آپ کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، تو پھر کیسے آپ کی صلاح ہو سکتی؟ جب آپ کے پیر، آپ کے جو جن کو آپ مانتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں سیاستدان، وہ بھی جھوٹے، آپ بھی جھوٹے، اور جو ان کو لے کے آتے ہیں وہ بھی جھوٹے. جب ایک جھوٹ کا پلندہ چل رہا ہے وہاں پہ تو آپ کو نظر نہیں آئے گا اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. سوری، معذرت کے ساتھ، آپ کا کیا قصور ہے؟ میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا کہ یہ جو سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے یہ آپ کے لیے میرا ہر دنیا میں جہنم ہے. آگے جا کے تو جہنم جس نے دیکھنی وہ تو بعد کی بات ہے، پتہ نہیں کسی نے دیکھنی یا نہیں دیکھنی، اللہ بہتر جانتا. نہ کوئی مر کے واپس آیا، اور نہ ہی کسی نے آج تک آ کے بتایا کہ وہاں پہ کیا معاملات. مگر یہ جہنم جو ہے اس میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کبھی بجلی نہیں، کبھی پانی نہیں، کبھی آپ کو لائن میں لگا دیا جاتا ہے، کبھی پیٹرول غائب کر دیا جاتا ہے، کبھی چینی غائب، کبھی آٹا غائب. غریب جو ہے اس کے گھر میں بجلی کا میٹر بھی نہیں تو اس کو بل بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ جہنم کے بارے میں بہرحال میرا حال ہے کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے. اربوں روپے پاکستان سے باہر چلے گئے، کون ذمہ دار ہے؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی جواب دے. پچھلے دنوں وزیر داخلہ کو پتہ نہیں کہ اتنے ارب باہر چلے گئے، کسی کو دلچسپی بھی نہیں. قرضہ ہمیں دے رہے ہیں جو ملک، ان کی بڑی ہمت ہے. وہ بھی میرا حال ان کو یہ وارڈ جو ملے نا ابھی 2-3 دن پہلے، کل پرسوں جو صدر پاکستان دیا، IMF والوں کو وارڈ دینا چاہیے تھا. ان کا مانتا تھا
کہ ان کی غیرت مر چکی ہے، ان میں شرم مر چکی ہے، اور وہ آپ کو قرضہ دیتے جا رہے ہیں۔ جو ملک قرضہ دیتے ان کے سربراہوں کو بلانا تھا جہاں سے صدقہ خیرات ملتی ہے، وہ تھے اصل میں یہ اوارڈ جو آپ دیتے ہیں ان کے حقدار۔ کرکٹر کسی کو دے دیا، کسی اداکارہ کو دے دیا، عجیب و غریب ڈرامے وہاں پہ چلتے ہیں، پھر جشن منائے جاتے ہیں کہ یہ اوارڈ ملے۔ تو یہ مختصر سی اپڈیٹ تھی، چینل کو سبسکرائب